السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک دکاندار ہوں اور میرا اپنے گھر کا خواب اب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اس تھیم کے ساتھ میزان بینک جو ہے وہ لے کے آیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے میرا پاکستان میرا گھر، پاکستان کے عوام کے لیے سستے گھروں کی تعمیر۔ اچھا، بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میرا پاکستان میرا گھر جو ہے، یہ ہاؤس فائنینسنگ جو ہے یہ ڈیفرنٹ بینکس دے رہے ہیں۔ اسپیشلی میزان بینک جو کہ اسلامک بینک ہے، وہ جو ہے دے رہا ہے یہ آفر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال تک کی مدت کے لیے 50 لاکھ روپے تک کی اسلامک فائنینسنگ آسان ماہانہ اقساط میں، ماہانہ ادائیگی صرف 13,690 روپے ماہانہ۔ اس پہ انہوں نے اسٹیرک لگایا ہوا ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی پالیسی ہوگی۔ تو آئے میں آج ریویو کرتا ہوں کہ یہ آیا کہ کس طرح ورک کرے گا اور کیا کیا آپ کو چیزیں درکار ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایڈ بڑا اچھا بنایا میزان بینک والوں نے۔ یقیناً ہر مڈل کلاس جو ہے وہ چاہے گا کہ جو ہے وہ میرا گھر میرا پناہ ہو۔ تو یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انیشیٹو ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ آگے فردر کیا چیزیں مانگ رہے ہیں۔ یہ میزان بینک کی ویب سائٹ کھل گئی ہے۔ میرا پاکستان میرا گھر، افورڈیبل ہاؤسنگ فار دی پیپل آف پاکستان، build your dream home with the largest Islamic bank in پاکستان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں انہوں نے پروڈکٹ فیچرز اینڈ بینیفٹس دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایزی ہوم لو کاسٹ ہاؤسنگ فائنینس اسکیم ہے ایکچولی یہ، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی کنوینئنٹ ہے، افورڈیبل ہے، اور آپ کی نیڈ کے مطابق کنسٹرکٹ اور فرسٹ پرچیز نیولی بلڈ افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹس کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور شریعت کے مطابق اس کو آپ اماؤنٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پروڈکٹ فیچرز اینڈ بینیفٹس کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے ٹیئرنگ کی ہوئی ہے نا۔ اب ٹیئرنگ اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے کہ ٹیئر اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ میکسیمم پرائس کتنی یہ دیں گے اور میکسیمم فائنینسنگ کتنی دیں گے، منیمم کنٹریبیوشن کسٹمر کتنا دے گا۔ اگر میں ٹیئر 1 کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو ہے نیبڈا پروجیکٹس شامل ہیں، اور اس میں ہاؤس یونٹی اپارٹمنٹ آف اپ ٹو 125 اسکوائر یارڈس یعنی 125 اسکوائر یارڈس، یعنی جو کہ 5 مرلہ ہے تقریباً، اس کو یہ کور کرے گا، اور اپ ٹو 50 اسکوائر فیٹ تک یہ جائے گا، اور اس کی میکسیمم جو پرائز آف ہاؤسنگ یونٹ ہے وہ 35 ملین ٹو 3.5 ملین ہو، یعنی 35 لاکھ ہو، اور 2.7 ملین تک کی فائنینسنگ ہوگی۔ اس میں آپ کو جو کنٹریبیوشن دینا ہوگا وہ 10% دینا ہوگا، یعنی 35 لاکھ پہ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب آپ کی اماؤنٹ بن رہی ہوگی جو آپ کو دینا ہوگا ان کو ڈپازٹ نا۔ اچھا، نیبڈا جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، رینٹل ریٹ جو ہے 5% فکس ہے 5 سال کے لیے، پھر اگلے 5 سال کے لیے 7% فکس ہوگا، اور اگر آپ جو کائبو ریٹ ہے وہ +2.5% جو ہے اس کا کائبو ریٹ ہے 1 سال کا۔ تو یہ ٹیئر 1 ہے۔ اگر آپ ٹیئر 2 میں جاتے ہیں تو اس میں تقریباً اس میں بھی 125 اسکوائر یارڈ سے لے کر اور یہ 850 اسکوائر فیٹ کو کور کر رہا ہے۔ اس کی بھی سیم چیزیں یہ کہ 3.5 ملین اس کی میکسیمم پرائس ہے، یعنی 35 لاکھ تک کے دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے تقریباً 30 لاکھ تک جو ہے فائنینسنگ ہوگی، اور 10% پراپرٹی کے ویلیو کو دینی پڑے گی۔ اس میں بھی 5% جو ہے فکسڈ ہے 5 سال کے لیے، اور اگلے 5 سال کے لیے 7% فکسڈ ہے۔
اور پیریڈ اس کا جو 10 سال کا ہے اس پہ 1 ایئر جو ہے کاربورڈ پلس 4% لگے گا. اور ٹیئر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی 125 اسکوائر یارڈس ہیں اپ ٹو 250 اسکوائر یارڈ، یعنی 125 سے 250 اسکوائر یارڈ تک، یعنی 10 مرلہ تک یہ آپ کو اپارٹمنٹ اور گھر جو ہے وہ کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اس کا اپ ٹو 850 اسکوائر فٹ ٹو 1100 اسکوائر فٹ تک جائے گا. اور یہ ٹیئر 3 ہے، اس میں نان نیپڈا پروجیکٹس شامل ہیں. 60 لاکھ تک کی میکسیمم جو ہے وہ یہ جو ہے اپنا ہاؤسنگ یونٹ دیں گے پرائس. اور 50 لاکھ تک آپ کو میکسیمم فائنینسنگ ہوگی. 15% آپ کو جو ہے وہ انیشیلی ڈپازٹ دینا ہوگا. 7% جو ہے پہلے 5 سال میں فکس لیں گے پیسے، اور اگلے 5 سال کے لیے 9% جو ہے یہ فکس آپ سے رینٹل ریٹ لیں گے. ایکچولی یہ فکس رینٹل ریٹ ہے، کہیں آپ یہ مارک اپ نہیں، یہ رینٹل ریٹ لے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو میزان بینک. اچھا، اس کی ایک الگ بحث ہے کہ فکس کیوں لے رہے ہیں، کیوں نہیں یا فکس کیوں نہیں ہے، اس پہ ہم الگ بات کریں گے. ابھی جو ہے میں آپ کو صرف ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ڈیٹیلز جو ہے وہ چاہیے. کاربورڈ ریٹ جو ہے وہ پلس 4% اس کا موجود ہے. اچھا، اس میں کسٹمر کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ 10، 15 یا 20 سال کے لیے وہ یہ فائنینسنگ کرے. تو باقی ہم نیچے اور پڑھتے ہیں. فائنینسنگ ٹینور جیسے میں نے بتایا کہ 10، 15 یا 20 سال تک کا ہے. اچھا، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، یعنی وہ کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جو کہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میرا گھر اور میرا پاکستان میرا گھر کی اسکیم میں. تو اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ جو سٹیزنز جو ہونی چاہیے وہ جو پاکستانی اس کا NIC ویلڈ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. ساتھ ہوم اونر، اس میں ایک بتانا چاہیے، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس نام آلریڈی گھر ہے وہ یہ اپلائی نہیں کر سکتا. وہ شخص جس کے پاس کبھی گھر نہیں تھا، اس کے نام کبھی کوئی مکان نہیں ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو مین چیزیں، اچھے سے بتا رہے ہیں کولیٹرل سیکیورٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے، نیپڈا پروجیکٹس جو ہے وہ کیا ہے، نان نیپڈا پروجیکٹس کیا ہیں، اور اس میں بتائی گئی اپلیکیشن فارم ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور پیمنٹ پلان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، یہ ساری فیس دی ہوئی ہے کہ آپ کی پروسیسنگ. اچھا، اوپر جو دیا ہوا ہے نا کہ آپ کا جو یہ ہے اپلیکیشن فارم کیا ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہے، پیمنٹ پلان کیا ہے، اس پہ ہم آتے ہیں. پہلے بتائیے پروسیسنگ چارجز کیا ہوں گے. پروسیسنگ چارجز جو ہوں گے وہ 8,000 روپے سیلریڈ پرسن کے ہیں، اور بزنس مین کے بھی 8,000 روپے پروسیسنگ چارجز ہوں گے. اچھا، جو FED آن پروسیسنگ چارجز ہے وہ 16% ہے، جو کہ 1,280 روپے بزنس مین سیلریڈ کے دونوں کے ہو رہے ہیں. لیگل رپورٹ چارجز جو ایٹ ایکچوئل ہیں، پراپرٹی ویلیوشن چارجز ایٹ ایکچوئل ہیں. انکم ایسٹیمیشن چارجز سیلریڈ پرسن کے ناٹ اویلیبل ہیں، اور بزنس مین کے ایٹ ایکچوئل ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ ڈاکومنٹنگ چارجز آر ایکسکلوزیو آف ابو مینشن چارجز اینڈ ول بی obtained ایٹ دی ٹائم آف سائننگ آف مشارکہ ایگریمنٹ اکارڈنگ ٹو دی لمٹس آف فائنینسنگ may vary as announced in provisional federal budgets. اوکے، اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ چارجز ہے وہ اوپر جو آپ کو مینشن چارجز دیے ہیں اس میں
انکلوڈ نہیں ہے، وہ ایکسکلوڈ ہیں۔ اچھا، کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں دیا ہوا ہے کہ پیرامیٹرز ہیں کہ الاؤیبل فائنینسنگ سٹیز کون سی ہیں۔ پاکستان کی ہر سٹی پہ آپ یہ کر سکتے ہیں میزان بینک کے تھرو، جہاں میزان بینک اویلیبل ہے۔ ایج آف اپلیکینٹ، کو اپلیکینٹ کیا ہے، کو اپلیکینٹ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 25 سال تک کی منیمم ایج ہو اور میکسیمم ایج 60 ایئرس ہو، اور ریٹائرمنٹ ایج ایز پر دی امپلائر ایٹ فائنینسنگ میچیورٹی کے مطابق ہو۔ امپلائمنٹ بزنس ٹینیور کیا ہے؟ منیمم امپلائمنٹ یا بزنس ٹینیور جو ہے 5 ایئرس ہونی چاہیے۔ کو اپلیکینٹ ہوم کلبنگ 100% کلب اپ ٹو 4 کو اپلیکینٹس آر الاؤڈ فار انکم کلبنگ۔ اچھا، اس میں کو اپلیکینٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ 2 لوگ مل کے یہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں، اور 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ڈیبٹ برڈن ریشیو جو ہے، یہ پیمنٹ برڈن ریشیو ہے فار اسلامک، وہ میکسیمم اپ ٹو 45% ہے۔ اچھا، اس میں بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں محمد شاہد صاحب ہیں، ریجنل مینیجر، ان کا نمبر دیا ہوا ہے، اور یہ کلفٹن ہب میں ہوتے ہیں۔ کلفٹن ہب میں کامران حیدر صاحب ہوتے ہیں، لاہور کے اپنے نمائندے کا نام دیا ہوا ہے، اور ملتان میں دیا ہے، فیصل آباد میں دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی ای میل آئی ڈی، فون نمبر سٹی کے ساتھ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے، یعنی بائی اے ہاؤس فرسٹ پرچیز آف نیولی کنسٹرکٹیڈ افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹس آپ پروڈکٹ ہے، یا پھر آپ کوئی گھر بنائیں، یہ 2 پروڈکٹ موجود ہیں۔ اچھا، اپلیکیشن فارم کو تھوڑا ریویو کر لیں تو اپلیکیشن فارم اگر دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب جیسے اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے انہوں نے، اس میں اپلیکیشن فارم میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پرپز آف فیسلٹی یعنی سہولت کے حصول کا مقصد کیا ہے، پرچیز کر رہے ہیں، پلاٹ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ اس کی کچھ بلاکس بنے ہوئے، اماؤنٹ اپلائڈ فار کتنی ہے، ٹینیور کتنا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، درخواست گزار کی اپنی شراکت بذریعہ ایکویٹی روپے کتنے ہیں یہ بتانا پڑے گا۔ باقی بینکنگ ریلیشن شپ کیا ہے، کہ اگر آپ کسی بھی آپ کا جو ایگزسٹنگ بینک ہے آپ اس کے کسٹمر ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس کا اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں گا۔ میزان بینک آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، اگر میزان بینک کا آپ کا اکاؤنٹ نہیں، کسی اور بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں آپ، تو پھر آپ نو پے کریں گے۔ اچھا، پرسنل ڈیٹیلز دی ہوئی کہ آپ کو اپنا نام بتانا پڑے گا ایز پر CNIC، ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی آپ کو، تاریخ پیدائش، اچھا جنس بتانی پڑے گی، آپ مرد ہیں عورت ہیں، CNIC نمبر بتانا پڑے گا، CNIC ایشو ڈیٹ اور CNIC ایکسپائری ڈیٹ آپ کو لکھنی پڑے گی، میرٹل اسٹیٹس لکھنا پڑے گا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیا ہے، حیثیت کیا ہے، سنگل ہیں، شادی شدہ ہیں، یا طلاق یافتہ ہیں، یا بیوہ ہیں، یا رنوے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی۔ نمبر آف ڈیپینڈنٹس کتنے ہیں، یعنی آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں۔ ریسیڈینشل اسٹیٹس کیا ہے، کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا کچھ اور ہے تو وضاحت کریں۔ پاسپورٹ نمبر، اگر پاسپورٹ آپ کو بنا ہوا ہے تو پاسپورٹ نمبر لکھیں، اور والد یا شریک حیات کا نام لکھیں اس میں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کا نام لکھیں، اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے باپ کا نام لکھیں، اپنے والد صاحب کا نام لکھیں۔ CNIC نمبر بتائیں، مدر کا میڈن نیم بتائیں، والدہ کا نام۔ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی، جو آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے اس پر ٹک کریں گے، بیچلر ہے، اور اگر آپ MBA ہیں یا ماسٹرس یا MPhil ہیں تو ادرس میں کر کے آپ لکھیں گے۔ ادارے کا نام کیا تھا جس ادارے سے آپ نے یہ ماسٹرس یا بیچلرس یا MPhil کیا ہے۔ آپ کا کرنٹ موجودہ رہائشی پتہ کیا ہے وہ لکھیں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے جو رہائش کی حیثیت ہے وہ گھر ہے، فلیٹ ہے، کیا ہے، آپ کا اپنا ہے
کرایہ دار ہیں آپ یا جوائنٹ فیملی کے ساتھ ہیں یا اگر کوئی اور دوسرا معاملہ ہے تو وہ بتائیے آپ. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ہے بتانا یہ ہوگا آپ کو کہ منتھلی رینٹ کتنا ہے, کتنے سال سے مقیم ہیں, فون نمبر کیا ہے, ای میل ایڈریس کیا ہے, پرماننٹ ریسیڈینشیل ایڈریس کیا ہے, اور آپ کا جو ترجیحی ڈاک کا پتہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, آفس ہونا چاہیے یا رہائش ہونا چاہیے, آپ کا سگنیچر ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک اور اس میں چیز ہے کہ امپلائمنٹ ڈیٹیل لے لیجیے. اگر آپ ملازمت پیش آئیں تو ملازمت کی تفصیل دینی پڑے گی کہ فار سیلریڈ انڈیویجولس اونلی, اگر صرف تنخواہ دار آپ ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. اگر آپ سائنٹسٹ ہیں سائنٹسٹ لکھیں گے, اگر آپ فارماسیوٹیکلس ہیں تو فارماسیوٹیکل لکھیں گے, اگر آپ ٹیچر ہیں ٹیچنگ لکھیں گے. ٹائپ آف امپلائمنٹ کیا ہے, کانٹریکٹل ہے کانٹریکٹ پہ ہیں یا مستقل ہیں پرماننٹ ہیں یا ڈاک پہ ہیں یا ادر ہیں, وہ لکھیں گے, اسپیسیفائی کریں گے. کمپنی کا نام لکھیں گے, اس کا ایڈریس لکھیں گے. امپلائی کا جو ہے بتا دیں گے کہ آپ گورنمنٹ ہے, سیمی گورنمنٹ میں ہیں, پرائیویٹ ہیں یا ادرس ہیں تو اسپیسیفائی کریں گے. اپنا ڈیزگنیشن اور ڈپارٹمنٹ لکھیں گے, ڈیٹ آف جوائننگ لکھیں گے, گراس منتھلی گراس انکم لکھیں گے کتنی آپ کی گراس ہے. اس میں یاد رکھیے کہ گراس چاہیے ہوگی, اس میں آپ کے باقی ایکسپینسز شامل نہیں ہوتے, صرف گراس آپ کی ہونی چاہیے. آفس کا کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے. پریویس امپلائی کیا ہے آپ کا وہ لکھیں گے. اچھا جو بزنس ہولڈر ہیں ان کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے پیشہ روزگار کیا ہے, ٹائپ آف بزنس یا پروفیشنل انڈسٹری ہے وہ کیا ہے, کمپنی بزنس نیم اور ایڈریس لکھیں گے. کاروبار میں حصہ کتنا فیصد ہے, پورا ہے یا 50% وہ لکھیں گے. اسٹیبلش ڈیٹ لکھیں گے, ڈیوریشن آف بزنس لکھیں گے, اپنا بزنس کا NTN نمبر لکھیں گے. ٹائپ آف لیگل انٹیٹی لکھیں گے کہ پارٹنرشپ ہے, پروپرائٹرشپ ہے یا ادر ہے. آفس پرمیسز کا جگہ لکھیں گے کہ وہ آپ کی اپنی ہے یا کرائے کی ہے. اچھا منتھلی انکم اور ایکسپینڈیچر یہ آپ کا بھرنا ضروری ہے, کیونکہ اسی سے آپ کی کیلکولیشن بنے گی کہ آپ کی گراس انکم کتنی ہے, ٹیکس کتنا آپ دے رہے ہیں, آپ کی سیلری میں سے کتنا لون ڈیڈکٹ ہو رہا ہے, ادر ڈیڈکشن کیا ہے جیسے PF ہے, UBI ہے, وہ آپ کو ڈیڈکٹ ہوتا ہوگا وہ لکھنا ہوگا. اگر ادر انکم ہے آپ کی تو وہ لکھنی ہوگی. ٹوٹل نیٹ منتھلی انکم کتنی ہے. اس کے علاوہ ایکسپینڈیچر کیا ہے کہ رینٹ کتنا ہے آپ کا, 30,000 ہے تو 30,000 میں آپ اگر جوائنٹ فیملی رہتے ہیں تو آپ کے اوپر کتنا ہوتا ہے, یوٹیلیٹیز کتنا ہے, ایجوکیشن کتنا ہے, ٹرانسپورٹ کی خرچہ کتنا ہے. ایجوکیشن سے مراد ہے کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی فیس کتنی ہے, یوٹیلیٹیز کیا ہے, ٹرانسپورٹ کی خرچہ کتنا ہے, کچن کا خرچہ کتنا ہوتا ہے, اگر کوئی کارڈ یا قرض کی ادائیگی ہے وہ کتنی ہے, فائنینسنگ ری پیمنٹس وہ کتنی ہے, اور انشورنس تکافل جو ہے وہ کتنا ہے, ادر ایکسپینسز کیا ہیں, ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر وہ کیا ہے. اچھا اس میں آپ کو اپنا سائن کرنا پڑے گا. باقی جو بینکنگ کی لائبلٹیز ہیں اس میں بتانا پڑتا ہے کہ جو بینک ہے بینکنگ لائبلٹیز, بینک کے واجبات کتنے ہیں کیا ہے وہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ کس بینک سے آپ نے کیا لیا ہوا ہے. فیسلٹی ٹائپ آپ کو بتانی پڑے گی. پرسنل ایسیٹس کی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی, اس کی ویلیوز بتانی پڑیں گی, اور مطلوبہ فائنینسنگ کی جائیداد کی تفصیلات بتانی پڑیں گی کہ جائیداد کیا ہے, کہاں کا پتہ ہے, CNIC نمبر کیا ہے بندے کا, کور ایریا کتنا ہے, پلاٹ کا رقبہ کتنا ہے. یہ چیز آپ کی سب چیزیں ہوں گی. پھر انڈر ٹیکنگ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں اہم دستخی بذریعہ حضا اقرار کرتی ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں, اور دوسری شہریت اگر کوئی ہے تو اس میں آپ کو بتانی پڑے گی ساری چیزیں نا. یہ انڈر ٹیکنگ آپ کو پڑھنی پڑے گی, اور پڑھنے کے بعد اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اس کو آپ کو کرنے کے بعد سائن کرنا پڑے گا, ڈیٹ لکھنی پڑے گی,
اور پھر پرائمری اپلیکینٹ جو ہے وہ آپ کو پورا نام، آپ کا CNIC نمبر، سگنیچر، اور ایز پر سگنیچر CNIC سگنیچر وہ لکھنا پڑے گا. اور اگر شریک درخواست گزار آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر جو آپ کے ساتھ بھائی یا بیگم لینا چاہ رہی ہیں، وہ اس کا آپ کو ساری چیزیں دینی پڑیں گی. اور آپ انڈیویجول تو خالی اوپر کا لکھنا پڑے گا آپ کو. اچھا، تھرڈ امپریشن جو آپ کے کو اپلیکینٹ کا ہونا چاہیے. اچھا، یہ بینک یوز اونلی ہے، صحیح ہے. اچھا، فارم بی جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ مشترکہ درخواست گزار ہے. تو اس کا نام آ جائے گا، ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی، CNIC آ جائے گا، جنڈر آ جائے گا، CNIC ایشو ڈیٹ، CNIC ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گا، میرٹل اسٹیٹس آ جائے گا، نمبر آف ڈیپینڈنٹس آ جائیں گے. اس کی بھی ساری چیزیں ہوں گی جو اوپر والے چیزوں کی حوالے سے تھی. اگر آپ انڈیویجول خالی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اوپر والا سیکشن ہوگا جو آپ کو بھرنا ہوگا. اور جو ہے وہ اگر آپ انڈیویجول اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا یہ اوپر کا حصہ ہوگا جو آپ کو فل اپ کرنا ہوگا. اور اگر آپ کسی ساتھ بلکی کر رہے ہیں اپلائی، تو اس شخص کو جس کے ساتھ بلکی کر رہے ہیں وہ اس کی چیزیں ڈیٹیلس جو ہیں کو اپلیکینٹ سیکشن میں آئیں گی. اور اس کی کو اپلیکینٹ سیکشن کی امپلائمنٹ ڈیٹیل آ جائیں گی ساری، صحیح ہے. اور اس کی بھی ساری چیزیں آئیں گی، منتھلی انکم ہے، ایکسپینڈیچر ہے، بینکنگ لائبلٹیز ہیں، پرسنل ایسیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. باقی یہ الگ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حوالہ جات فراہم کر رہے ہیں، جن میں سے ایک دفتری رفیق. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو ریفرنسز ہوں گے اس میں ایک آپ کا آفس کلیگ ہوگا اور ایک آپ کا امیجیٹ ریلیٹیو ہوگا. یعنی اگر آفس کلیگ ہے تو آپ کا کوئی باس ہوگی، آپ کا کلیگ ہو گیا آپ کے آفس میں. اور اگر آپ کا کوئی دوسرا جو ریفرنس ہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بہنوئی ہے، یہ آپ کا ہوگا. مگر آپ کے ساتھ نہ رہتا، وہ اس کا آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ کا بڑا بھائی ساتھ نہیں رہتا تو آپ اس کا دے دیں. اگر بڑا بھائی ساتھ رہتا ہے تو اس کا آپ نہیں دے سکتے، اس کو دیں گے، اس کا دیں گے جو آپ کے ساتھ نہیں رہتا. اس کا آپ کو نام دینا ہے، CNIC دینا ہے، عہدہ دینا ہے، سٹی دینی ہے، آفس نیم دینا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے وہ بتانا ہے، ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں. اچھا، اس میں قانونی ورثہ کے مطابق آپ کو یہ بھی جو ہے بتانا پڑے گا. اپنی ایگزسٹنگ بینکنگ ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی کہ اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے، کرنٹ ہے، سیونگ ہے، بینک کون سا ہے. اس کی بھی انڈر ٹیکنگ ہے کہ آئی سن آف ڈیش ہولڈر آف CNIC ڈیش undertake that the detail of my existing exposure from the entire banking sector as on dash is under. تو یہ ساری چیزیں کو بتانی پڑیں گی کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ آپ نے لیا ہے نہیں لیا، اس سے آپ اگر لیا ہے تو کس بینک کا لیا ہوا ہے، اس کی اپروو لمٹ کتنی ہے. ایکچولی یہ سارا چیز اس لیے بھرنی پڑیں گی، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہیں ڈیفالٹر تو نہیں، بینک ڈیفالٹر. تو یہ ڈیٹیلز آف پرسنل فائنینسنگ ہے، کلین ہے، سیکیورڈ ہے، یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی. اور یہ ضروری ہے. اس میں پھر آخر میں آپ کا اپلیکیشن سگنیچر آئے گا، پھر اس میں بھی انڈر ٹیکنگ ہے. اور انڈر ٹیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کو اپلیکینٹس جو آپ کے ساتھ جو مشترکہ درخواست گزار ہے اس کو بھی اسی طرح انڈر ٹیکنگ دینی پڑے گی، اپنی بینکنگ ڈیٹیلز بتانے کی، اور وہ بھی بتانے کے ساتھ کہ وہ ڈیفالٹر نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل 10 پیجز ہیں. اچھا، جو میں بات کر رہا تھا، ہم نے بات کر لی اپلیکیشن فارم کی. اگر میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی طرف جاؤں تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں ہمیں یہ چیز چاہیے کہ جو بات کرتے ہیں ہم فارمل سیکٹر کی، تو آپ کی پروف آف امپلائمنٹ ہونی چاہیے. پروف آف امپلائمنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ لیٹر کے تھرو ہو، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کے تھرو ہو، یا اینی ویلڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کا ایویڈنس ہو کہ آپ امپلائی ہیں اس کمپنی کے. اوریجنل اور کاپی دونوں چاہیے. اچھا، آپ کی انکم پروف ڈاکومنٹ چاہیے، یعنی سیلری بریک اپ ہو آپ کا، کتنی ڈیڈکشن ہو رہی ہے، سب کچھ اس میں مینشن ہو اس کی سیلری سلپ پہ. تو کرنٹ سیلری سلپ ہو گئی، سیلری سرٹیفکیٹ ہو گیا،
اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہو گیا, 6 منتھ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہو گیا وتھ سیلری کریڈٹس ہونی چاہیے اس میں نا, کہ سیلری آئی ہوئی نظر آ رہی ہو, اور اوریجنل اور کاپی ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو آپ کی جو 60 days اولڈ سیلری سلپ ہیں اور جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں, اور آن لائن اور ای سیلری سلپ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور جو ای سیلری سلپس ہیں اس میں جو ہے وہ اسٹیمپ اور سائن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جو انفارمل سیکٹر امپلائیز ہیں ان کے لیے کہ وہ رینٹ ایگریمنٹ, رینٹ پیمنٹ ڈکلیریشن, یوٹیلیٹی بلز, ٹیلی فون بلز, اسکول فی چلان اور اینی ادر ویلڈ ایکسپینس ڈاکیومنٹس جو ہے وہ اپنا آپ پرووائڈ کریں گے تو وہ ایلیجیبل ہوں گے. ساتھ ساتھ جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں سیلری سیگمنٹیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لون اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے آپ کے پاس, along with CF undertaking, پروڈکٹ ڈسکلوجر شیٹ ہونی چاہیے, ویلڈ CNIC آف اپلیکینٹ اینڈ کو پارٹنر ہونا چاہیے اگر جہاں اپلیکیبل ہو, اور 2 پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگرافس ہونی چاہیے آپ کی اور آپ کی کو پارٹنر کی اگر جہاں اپلیکیبل ہے. انڈرٹیکنگ فار فرسٹ ٹائم ہوم اونر, یہ ہونا چاہیے کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں گے کہ بھائی آپ جو پہلی بار ہی خرید رہے ہیں گھر اور آپ نے اس سے پہلے نہیں خریدا ہوا. پروف آف الاٹمنٹ اور ٹرانسفر اور ٹائٹل ڈاکیومنٹ آف پراپرٹی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی DDA اور امپلائر سرٹیفکیٹ مینشننگ دیٹ پے رول اکاؤنٹ مینٹیننس شیل کنٹینیو ود دی لینڈنگ بینک, یہ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں یہ کہ جو فارمل سیکٹر والا جو معاملہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ ڈیڈ ہونی چاہیے, بینک سرٹیفکیٹ آف سول پروپرائٹرشپ ہونی چاہیے, انٹرین سرٹیفکیٹ, رینٹ ایگریمنٹ. اچھا, اوپر جو بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی سیلریڈ سیگمنٹ کی نا, جو سیلریڈ والے لوگ ہیں ان کے لیے, اور جو نیچے بات چل رہی ہے سیلف امپلائڈ کے لیے جو بزنس مین ہے کہ اگر فارمل سیکٹر ہے تو ان کا پارٹنرشپ ڈیڈ ہونی چاہیے, بینک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, انٹرین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے, یا پھر ادر ویلڈ ایکسیپٹیبل بزنس ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے, اور انکم اسسمنٹ ڈاکیومنٹ ہونی چاہیے, اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ہونا چاہیے. اور اس میں بھی وہی ہے 60 دن کی بینک اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے, اور بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی بینک اسٹیمپ بھی لگی ہونی چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو انفارمل سیکٹر میں ہے تو رینٹ ایگریمنٹ, رینٹ پیمنٹ ڈکلیریشن, اسکول فی چلان وغیرہ یہ ہونا چاہیے انفارمل سیکٹر کے حوالے سے. اور یہ جو ہے اپنا بینک انٹرنل یوز کے لیے کہ انکم ایسٹیمیشن اور ری پیمنٹ کیلکولیشن شیٹ ایز پر اپلیکیبل پراکسی سروگیٹ, یہ ساری چیزیں اپنا جو ہے وہ بینک کے انٹرنل یوز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے بات کر لی اپلیکیشن فارم کی, ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کی, اور پیمنٹ پلان بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پیمنٹ پلان دیا ہوا ہے کہ یہ پیمنٹ پلان دیا ہوا ہے انہوں نے کہ منتھلی انسٹالمنٹ 20 سال تک کی بیس پہ فائنینسنگ پیریڈ ہوگا. فائنینسنگ اماؤنٹ اگر 5 لاکھ ہے تو منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی 3,424 روپے, 10 لاکھ پہ 6,848 روپے, 20 لاکھ پہ 13,696 روپے, 30 لاکھ پہ 20,544 روپے, 40 لاکھ پہ 32,005 روپے, اور 50 لاکھ پہ 40,007 روپے. یہ جو ہے کہ پیمنٹ پلان ہے. اور باقی ساری چیزیں پھر بھی اگر آپ, اور یہ پروڈکٹ ڈیٹیلس ساری دی ہوئی ہیں کہ بائی اے ہاؤس اور یا پھر بلڈ اے ہاؤس,
باقی ساری چیزیں ہیں، اور جو نمائندے ہیں اور اس میں آپ جو ہے یہ نمائندوں کے نام دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ کراچی میں جائیں گے تو محمد شاہی صاحب ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، ان کے ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے، ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یا محمد سید کامران حیدر صاحب ہیں۔ نارتھ میں کی بات کریں اسلام آباد کی تو مرتضیٰ مبشر صاحب ہیں، ان کا نمبر دیا ہوا ہے اور ان کی ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے، ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے سینٹرل میں لاہور کے جو ہیں وہ مجاہد راشد صاحب ہیں، گلبرگ ہاؤسنگ ہب برانچ میں ہوتے ہیں، یہ ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے، ان کا ای میل آئی ڈی اور نمبر دیا ہوا ہے۔ یہ ہیں فیصل آباد کے سلیمی چوک برانچ والے عرفان صاحب، آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ محمد اسلم ہیں، یہ ملتان میں ہوتے ہیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور بہاولپور کے یاسر ندیم صاحب ہیں، ان کا نمبر دیا ہوا ہے، ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنے نمائندہ نہیں مل پا رہا آپ کے شہر میں تو اپنا نام، اپنا ای میل ایڈریس، فون نمبر، سٹی اور کیا آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ لکھ کے اور یہ سبمٹ کر دیں تاکہ یہ پھر آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ تو میں کہوں گا کہ آپ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس پہ، جس کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ اپلائی کریں۔ جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ اچھی اسکیم ہے، اس کو لینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سود سے پاک ہے۔ تو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو کوئی اگر مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اور جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تو کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ میں سمجھا سکوں، یا پھر آپ کا جو کویشچن ہے یا جو کیوری ہے اس کو سالو کرنے کے لیے میں آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکوں۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل پہ لال کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔